السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أنا منك وأنت مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأقضاهم علي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا تراب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الرأية غدا يفتح الله على يده يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لولا علي لهلك عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں کیے گئے ہمارے اعمال کا ہمیں تسلسل نصیب فرمائے اور پورا سال اس کی برکات اور اس کے ثمرات ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں بہت سارے موضوعات قابل بیان ہوتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث سب پر گفتگو کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں امیر المؤمنین
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم کی شہادت بھی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی ہے۔ غزوہ بدر بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے۔ ان سب موضوعات میں ہمارے لیے بہت سے دروس ہیں۔ تو آج اچانک ہی اللہ نے میرے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا کہ میں امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، قاتل المشرکین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسبتیں رکھتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کا حقیقی بھائی کوئی نہیں تھا، آپ نے گویا علی کو حقیقی بھائی جیسا بنایا، بیٹوں جیسا بنایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں، نہ آپ کی کوئی حقیقی بہن ہے نہ کوئی حقیقی بھائی ہے۔ حضرت عبداللہ کی سیدہ آمنہ سے شادی ہوئی اور حضور ماں کے پیٹ میں آئے اور اللہ نے حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا اور حضور پاک کی ولادت ہوئی۔ آپ 6 سال کے تھے، سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ مقام ابوا پر ان کی قبر مبارک ہے، میں وہاں گیا ہوں۔ مقام ابوا میں یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، اور پہاڑ کی چوٹی پہ، ویرانے پہ، ابوا شہر سے بھی کچھ فاصلے پر سیدہ آمنہ کی قبر مبارک۔ اس پر میرا ایک مستقل مضمون بھی ہے میری کتاب کے اندر، اور اس میں بہت سی اہم باتیں لکھی گئی۔ وقت نہیں کہ میں اس پر بات کروں، میرا موضوع رہ جائے گا۔ حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ نمبر 2، آپ کے والد جناب ابو طالب نہایت غریب اور مفلوق الحال تھے، نہایت مفلس تھے۔ جناب ابو طالب کے بھائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارا یہ بھائی بہت مفلس اور غریب ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے ایک ایک بچہ، ایک ایک بیٹا اپنی اپنی کفالت میں لے لو۔ تو جناب ابو طالب کے بیٹے اور بھی بیٹے، حمزہ، جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں اور شہید ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے ان کو دیکھا، یہ اللہ نے ان کے بازو کٹ گئے تھے غزوہ موتہ میں، اللہ نے ان کو پر لگا دیے اور وہ جنت میں ان پروں کے ساتھ حضرت جعفر پرواز کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ تو ایک ایک بھائی نے ایک ایک بیٹا لے لیا، اور حضور کے والد جناب عبداللہ دنیا میں نہیں تھے اور ان کے جانشین میرے آقا تھے۔ تو میرے آقا نے بھی جناب ابو طالب کے فرزند علی المرتضیٰ اپنی کفالت میں لے لی۔ اس بات کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو حضرت علی پلے بھی حضور کے گھر ہیں، چھوٹے تھے، حضور کی کفالت میں آ گئے۔ جب حضور کو نبوت ملی تو میرے آقا کی عمر مبارک تھی 40 سال اور حضرت علی کی عمر تھی 10 سال۔ اور حضور نے نبوت کے بعد جب دعوی نبوت فرمایا اور دعوت اسلام پیش کی تو بچوں میں سب سے پہلے
اسلام قبول کرنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا علی المرتضیٰ کی ساس ہیں۔ یہ ہماری ماں بھی ہیں اور حضرت فاطمہ کی امی بھی ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کی ساس بھی ہیں۔ پلے بھی حضور کے گھر، اور پھر ایک یہ بھی نسبت کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی 4 شخصیات میں سے ایک ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور یہ بھی انہیں اعزاز حاصل ہے کہ 10 سال کی عمر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک حضور کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، اور یہ بھی انہیں اعزاز حاصل ہے کہ حضور کے غسل میں، کفن میں، دفن میں شریک ہوئے، اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے تینوں خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے وزیر اور مشیر رہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کے گھر میں رہتے تھے۔ آپ شروع میں گھر میں نماز ادا کرتے تھے، علی ساتھ ہوتے تھے۔ اعلانیہ تبلیغ کا حکم بعد میں آیا، تقریباً 3 سال، 2.5 سال یا 3 سال بعد میں آیا۔ پہلے آپ نے اسلام کا اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع نہیں فرمایا، لیکن علی حضور کے ساتھ ہیں، عبادت میں حضور کے ساتھ ہیں، ریاضت میں حضور کے ساتھ ہیں، گھر میں حضور کے ساتھ ہیں، جیسے ابو بکر صدیق باہر حضور کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی کے اپنے کمالات ہیں، اپنے فضائل ہیں، اور اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان فضائل پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ فضائل جو قرآن اور سنت سے حقیقی معنوں میں ثابت ہیں۔ ہر صحابی کے فضائل ہیں، اور حضرت علی تو بڑے اونچے درجے کے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ بعض صحابہ ہیں، بعض اہل بیت ہیں، اور علی صحابی رسول بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ صحابی اس لیے کہ حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، اور اہل بیت اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی سے رشتہ ہوا، نکاح ہوا، تو حضور نے اپنی رحمت سے انہیں اہل بیت میں شامل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے نواسے حسن و حسین، یہ میرا داماد علی، اور یہ میری بیٹی فاطمہ، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ گھر والیاں تو پہلے ہی اہل بیت تھیں، قرآن نے انہیں اہل بیت کہا۔ قرآن کی سورہ احزاب 22واں پارہ، ازواج مطہرات کا اللہ نے تفصیلی ذکر کیا، احکام دیے، اور اسی ضمن میں فرمایا اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو اہل بیت، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرنا مؤنث کا صیغہ ہے، حضور کی گھر والیوں کو خطاب ہے، گھر میں رہو، جاہلیت اولا کی طرح کھلی نہ پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، مؤنث کی صیغہ ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نبی کے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ان سے گندگی دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، مؤنث کا صیغہ ہے، جو تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو یاد کرو، جو حدیث پڑھی جا رہی ہے اس کو یاد کرو۔ یہ تو اہل بیت تھے ہی، جب یہ آیت اتری تو حضور نے ان سب کو بلایا اور چادر پھیلا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں بھی تو میرے اہل بیت میں شامل فرما۔
تو صحابی تو پہلے بھی تھے، اب اہل بیت بھی بن گئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال حضور کے ساتھ مکہ میں رہے، دعوت میں ساتھ ہیں، تبلیغ میں ساتھ ہیں۔ ہجرت کی شب حضور نے انہیں اپنے بستر پہ سلایا، امانتیں ان کے سپرد کی، اور ابو بکر کو رفیق سفر بنایا اور ان کے کندھے پہ سوار ہو کر ہجرت فرمائی۔ میں ابھی جبل سور پہ گیا، اتنی بلند پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر غار سور ہے، جس میں اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت جب اعلان ہو رہا تھا جو ابو بکر کو گرفتار کرے 100 اونٹ، جو رسول اللہ کو گرفتار کرے 100 اونٹ، اس خطرے کی گھڑی میں حضور کو لے کر گئے اور کچھ رستہ کندھے پہ اٹھایا اور وہاں پہنچایا غار سور۔ صدیق کا سارا گھرانہ 3 دن خدمت کرتا رہا، حضور غار سور میں 3 راتیں رہے۔ کھانا صدیق اکبر سے گھر کیا آتا تھا۔ صدیق اکبر کا غلام بکریوں کا ریوڑ چراتے چراتے پہنچتا، دودھ نکالتا اور حضور اور ابو بکر کو دودھ پلاتا۔ اور علی المرتضی جب حضور کے گھر کے باہر محاصرہ تھا مشرکین مکہ کا، حضور کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس مقام میں، اس جگہ میں حضور نے اپنے بستر پر علی کو سلایا اور خود سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے مٹھی مٹی کی پھینکی اور لوگ اپنی آنکھیں ملنے لگے اور حضور نکل گئے۔ دونوں کے کارنامے ہیں۔ یہاں حضرت علی خطرے کی جگہ پہ سوئے ہوئے، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے ہجرت کر کے تشریف لائے۔ بدر میں 313 کا مقابلہ تھا 1000 کے لشکر سے، یہ بھی رمضان میں ہوا۔ اللہ نے فرشتے اتارے، مشرکین مکہ کو اپنی طاقت پہ بڑا زوم اور ناز تھا، اور وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر کے جائیں گے۔ مسلمان بیچارے تعداد میں 313، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 2 زریں، 70 اونٹ، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر، 200 گھوڑے، 200 زریں، ہر بندہ مسلح، 13-14 اونٹ روز کھانے کے لیے ذبح ہوتے تھے۔ عتبہ، شیبہ، ولید بڑے پہلوان تھے مشرکین مکہ کے، آگے بڑھے اور کہا آؤ نکلو ہمارے مقابلے میں۔ انصار نکلے، کہنے لگے نہیں نہیں، ہماری تم سے لڑائی نہیں، ہمارے رشتہ دار بھیجو۔ حضور نے فرمایا حمزہ نکلو، علی تم نکلو، ابو عبیدہ تم نکلو اور مقابلہ کرو۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو پچھاڑا، حضرت علی نے ایک ہی وار میں عتبہ کا سر قلم کیا، اور ولید نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ تو حضرت علی آگے بڑھے اور اس کو بھی جہنم واصل کیا۔ رب نے قرآن اتارا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 لڑنے والے اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہیں۔ وہ شرک کا داعی ہے، یہ توحید کا داعی ہے۔ یہ جماعت مشرکین کی ہے، یہ جماعت موحدین کی ہے، یہ جماعت شیطان کی ہے، یہ جماعت رحمان کی ہے، یہ حزب الشیطان ہے، یہ حزب الرحمان ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ حضرت علی فرماتے تھے یہ آیت میرے بارے میں اتری تھی، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ آیت میرے بارے میں اتری تھی۔ حضرت علی المرتضی حضور علیہ السلام کے
سیکٹری بھی ہیں، میر اور منشی بھی ہیں، قرآن کے کاتب بھی ہیں، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا اور حضور نے انہیں لکھوایا اور یہی قرآن پڑھتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور کی چوتھی لخت جگر ہے، 18 سال عمر ہو گئی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ ابو بکر عمر پریشان ہوئے، صحابہ پریشان ہوئے کہ حضور کی لخت جگر کی ابھی شادی نہیں ہوئی، شاید کوئی حضور کو رشتہ پسند نہیں آ رہا، کون سا رشتہ اس خاتون جنت کے لیے ہونا چاہیے؟ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا، حضرت سعد سے کہا، یہ شیعہ کتابوں میں موجود ہے، سنی کتابوں میں موجود ہے کہ میرے نزدیک خاتون جنت اور سیدہ فاطمہ اور حضور کی شہزادی کے لیے علی سے اچھا رشتہ کوئی نہیں، لیکن علی جرت نہیں کر رہے، اپنی غربت کی وجہ سے ہمت نہیں کر رہے۔ چلو چلتے ہیں حضرت علی کو جا کر یہ مشورہ دیتے ہیں، وہ ہمت کریں اور حضور کے گھر پیغام نکاح دیں۔ روایات میں آتا ہے ابو بکر، عمر، سعد حضرت علی کے گھر گئے، علی گھر میں موجود نہیں تھے، پتہ چلا وہ مزدوری کرنے کے لیے انصار کے ایک مزرعہ میں اور باغ میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ حضرات تینوں تلاش کرتے کرتے باغ میں پہنچے، دیکھا تو علی المرتضیٰ ایک انصاری کے باغ میں کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر باغ کو سیراب کر رہے تھے۔ یہاں ایک بات میں کہتا چلوں، آج کا یہ جو دور ہے نا، نکمے پن کا دور ہے، نکھٹو پن کا دور ہے، ہڈ حرامی کا دور ہے، لوگ کام نہیں کرتے۔ علی جیسی شخصیت اپنے روزگار کے لیے وہ نہیں شرمائے، مزدوریاں کی۔ اس لیے میں ان پیروں سے کہتا ہوں لوگوں کو مزدوریوں پہ لگنے دو، کام پہ لگنے دو، ان کو جھوٹی امیدیں نہ دلاؤ کہ میرے تعویذ کے ساتھ بس خزانے دولت کے کھل جائیں گے۔ اگر تعویذوں کے ساتھ دولت کے خزانے کھلتے تو پھر علی المرتضیٰ جیسا ولی اللہ اور شیر خدا اور صحابی اور نبی کے اہل بیت کا فرد وہ مزدوری نہ کرتے۔ کوئی کمی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ محنت کرو، کام کرو۔ سستی سے حضور نے پناہ مانگی۔ آج سستی کا دور ہے، کیا ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، ہم یہ کام کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ علی نے یہ نہیں کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور آج سستی کی وجہ سے دین، دنیا سب تباہ ہو رہا ہے، خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ اور حضور ہر صبح یہ دعا کرتے تھے، ہر شام یہ دعا فرماتے تھے۔ وہ میں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے، صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں، ان میں یہ دعا مذکور ہے، اس کو پڑھا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والمغرم والمأسم وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تقریباً 8 چیزیں حضور نے ایک جملے میں 8 چیزوں سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے بچانا بے بسی سے۔ بعض اوقات آدمی ایک کام کرنا چاہتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، کر نہیں سکتا۔ یا اللہ مجھے بے بسی سے بچانا، والکسل مجھے سستی سے بچانا۔ آج سستیاں چڑھی ہوئی ہیں، بابا دن کے 12 بجے تو بستر سے اٹھتے، دکانیں نوکروں کے حوالے ہیں، کاروبار دوسروں کے حوالے، پھر روتے ہیں او لٹ گئے، پھٹ گئے۔ خاص طور پر جو اگلی نسل آتی ہے، تعیش پرست، تعیش پسند۔ بابا دین ہمیں دنیا بھی سکھاتا ہے نا۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز، یا اللہ بے بسی سے بچا، والکسل سستی سے بچا، والجبن بزدلی سے بچا، والحرم بڑھاپے سے بچا، والمغرم یا اللہ کسی کی چٹی پڑنے سے بچا، والمأسم گناہ سے بچا، وغلبۃ الدین قرضے کے بوجھ سے بچا، وقہر الرجال لوگوں کے نیچے دب جانے سے بچا۔
کتنی پیاری دعائیں. اور ہر صبح حضور یہ دعا فرماتے تھے, ہر شام یہ دعا فرماتے. علی المرتضی مزدوری کر رہے ہیں اور تم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ تو خدا تھے, وہ تو مشکل کشا تھے. خدا بھی مزدوری کیا کرتے ہیں, مشکل کشا بھی مزدوری کیا کرتے ہیں. مزدوری وہی کرتا ہے جو خود مشکل میں ہو, لیکن اس مشکل میں اللہ کا حکم یہی ہے, اللہ سے مانگو, توکل کرو اور محنت کرو, کام کرو. حضرت علی سے جا کے فرمایا, علی تم پیغام نکاح کیوں نہیں دیتے حضور, تم سے اچھا رشتہ اور کون سا ہوگا. علی کہنے لگے, میرے دل کی آگ بھڑک اٹھی ہے, تم نے میرے دل کی آگ کو جلا دیا ہے, میں کیا کروں, میرے پاس وسائل نہیں ہیں, میں حضور کے پاس کیسے جاؤں, مجھے جرت نہیں ہو رہی. شیخین نے فرمایا, حضرت سعد نے فرمایا, ابو بکر عمر کو شیخین کہتے ہیں, شیخین اور حضرت سعد نے فرمایا, تم جا کے ایک دفعہ پیغام تو دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. گئے, پیغام دیا, حضور نے پیغام نکاح قبول فرما لیا. فرمایا, علی تمہارے پاس کیا ہے. حضرت میرے پاس تو ایک زیرہ ہے. فرمایا, لے آؤ زیرہ. زیرہ آ گئی. فرمایا, اس کو فروخت کرو. مارکیٹ میں گئے, حضرت عثمان مل گئے, کہاں جا رہے ہو. زیرہ بیچنی ہے, شادی کرنی ہے. کتنے کی زیرہ ہے. 500 درہم, مجھے دے دو. پیسے نکالے جیب سے عثمان غنی نے اور حضرت علی کو 500 درہم دے دیے, اور 500 درہم دے کے فرمایا, لو علی, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ زیرہ بھی تمہاری ہو, پیسے بھی تمہارے ہوں, یہ میری طرف سے گفٹ ہے, ہدیہ ہے. صحابہ میں ہدیہ دینے کا رواج تھا. حضور نے فرمایا, تہادو تہابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. لو بھائی, شادی علی کی, خرچہ عثمان کا, اور ذاکر نے تمہیں یہ سمجھایا کہ یہ تو دشمن تھے. ہمیں تو یہ لگا کہ رشتہ کروانے والے ابو بکر عمر ہے, خرچہ کرنے والے عثمان ہیں. پیسے لے کے حضور کے پاس آئے, حضور کے ہاتھ میں تھما دیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, ابو بکر آؤ, یہ لو پیسے, جاؤ فاطمہ کی ضرورت کا سامان خرید کر کے لاؤ. شادی علی کی, خرچہ عثمان کا, سامان لانے والے ابو بکر. یہ مستند باتیں کر رہا ہوں, باحوالہ باتیں کر رہا ہوں. بازار سے سامان لے کے آئے. حضرت انس فرماتے ہیں, حضور نے اب فرمایا نکاح کرنا ہے. ادعو ابا بکر و عمر و عثمان و علی و سعدا. انس جاؤ, ابو بکر کو بلاؤ, عمر کو بلاؤ, عثمان کو بلاؤ, علی کو بلاؤ, سعد کو بلاؤ, میں بیٹی کا نکاح پڑھانے لگا ہوں. حضرت علی سے یہ سب آ گئے. حضور نے ابو بکر, عمر, عثمان کو سیدہ فاطمہ حضرت علی کی شادی کا گواہ بنا کر نکاح پڑھا دیا. بابو, ابو بکر و عمر حضرت علی کی شادی کے گواہ ہیں. سیدہ فاطمہ کی شادی کے گواہ کون؟ ابو بکر و عمر. مشورہ دینے والے ابو بکر و عمر, خرچ کرنے والے عثمان, سامان لانے والے علی. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا, خطبہ پڑھا, اور خطبہ پڑھ کے کہنے لگے, ان اللہ امرنی ان ازوج بنتی فاطمہ. اللہ نے مجھے حکم دیا, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی لخت جگر فاطمہ کا نکاح علی المرتضی سے کر دوں 500 یا 400 درہم کے بدلے, اگر علی کو قبول ہو. یہ حضور نے خطبے میں فرمایا, اپنی بیٹی کا حضور نے خود فرمایا, خود نکاح خود پڑھایا. اور 400 درہم بعد روایات میں 500 درہم حق مہر بنایا, اور یہی مہر فاطمی کہلاتا ہے. میں نے پرسوں بھی ایک جگہ بیان کیا, ایک تقریب تھی, شادی پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو, لیکن نبی کی سنت سمجھ کر مہر
حضرت فاطمہ والا نہیں رکھتے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی گھر والیوں کو جو مہر دیا، اپنی بیٹیوں کو جو مہر دلوایا، جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں، سوائے سیدہ ام حبیبہ کے، ان کا حق مہر بادشاہ نجاشی نے ادا کیا تھا، اور وہ کروڑوں میں بنتا ہے۔ وہ 400 مسقال ہے، مسقال سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور یہ بنتا ہے 131.5 تولے چاندی۔ یہ مہر فاطمی ہے، علی اور فاطمہ کا حق مہر ہے، اس کو ترویج دو۔ اللہ رسول بھی خوش ہوں گے، حضرت علی بھی خوش ہوں گے، سیدہ فاطمہ بھی اس بچی سے خوش ہوں گی۔ چاندی کی تو کوئی زیادہ قیمت ہی نہیں، جو سونا دیتے ہو اسی کو اسی کی قیمت میں ڈھال لیا کرو، یوں لکھوا دیا کرو مہر فاطمی بصورت زیورات، اتنے تولے قیمت بنا کر۔ میں نے تو اپنے بیٹے کا جب نکاح کیا تو میں نے مہر فاطمی طے کروایا، حالانکہ اس خاندان میں، یہ بعض خاندانوں میں مہر معمولی لکھتے ہیں، 5,000 10,000، یہی رواج تھا۔ میں نے کہا نہیں، مہر فاطمی لکھو، اور الحمدللہ ادا کروایا۔ اس میں برکت ہوگی۔ ہمارے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نکاح نہیں پڑھاتے تھے، اور ان کے نکاح اگر پڑھاتے تو شرط ہوتی مہر فاطمی ہوگا تو نکاح پڑھاؤں گا، ورنہ میں نہیں پڑھاتا نکاح۔ وہ وہی نکاح پڑھاتے تھے جس میں مہر فاطمی ہوتا تھا۔ لو جی، شادی ہو گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی۔ سیدہ فاطمہ کی رخصتی ہوئی، ان کو تیار کرنے والی ازواج مطہرات، حضور کی گھر والیاں، گھر ساتھ تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ضرورت کا سامان حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا، کوئی جہیز کا تصور نہیں تھا۔ حضرت علی کے پیسوں سے سیدہ فاطمہ کا سامان خریدا گیا، اور حق مہر بھی شوہر کا ذمہ۔ معاشرت شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت علی کسی بات پر ناراض ہو گئے حضرت فاطمہ سے، اور روٹھ کر مسجد میں جا کے سو گئے، مسجد نبوی میں۔ اس زمانے کی مسجد نبوی کچی تھی۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور بڑے پیار کے ساتھ فرمایا، قم یا ابا تراب۔ علی کچی مسجد میں نیچے سوئے ہوئے تھے تو جسم خاک آلود ہو گیا، مٹی لگ گئی جسم پر، نیچے مٹی جو تھی۔ اب تو پورے مدینہ میں کہیں مٹی نظر نہیں آتی، ماشاءاللہ۔ مدینہ کو ایسا سنوارا، ایسا سدھارا، سنبھالا لوگوں، وہاں کی حکومت نے اچھے کام بھی کیے، اور آج کل گڑبڑ بھی کر رہے ہیں، تو اچھے کام کی تو تعریف کرنی چاہیے۔ پوری امت میں 10 رکعت نماز تراویح کسی کا مسلک نہیں ہے، آج کل وہاں 10 تراویح ہو رہی ہے۔ اہل حدیث 8 کہتے ہیں، باقی پوری امت مسلمہ 20 کہتی ہے، 10 تو کسی کا مسلک ہی نہیں، وہاں تراویح 10 پڑھی جا رہی۔ بادشاہت ہے بابا، جو مرضی ہے آرڈر کر دیں۔ لیکن مسجد نبوی کیسی خوبصورت بنائی، جس نے بنائی اللہ اسے جزا خیر نصیب فرمائے۔ قم یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھ اٹھ، پیار کے ساتھ گھر لائے۔ دیکھو یوں نبھا ہوتا ہے، صلح کرا دی۔ حضرت علی کی شادی کی برکت سے امت کو مہر فاطمی ملی۔ حضرت علی کی شادی کی برکت سے امت کو تسبیح فاطمی ملی۔ ایک تسبیح فاطمی بھی تو ہے، اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت علی کی شادی ہوئی، شادی کے فوراً بعد بچہ ہو گیا حضرت حسن، پھر سال کے بعد دوسرا بچہ ہو گیا حضرت حسین۔ اب جو بچوں والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب 2 بچے ہو جائیں خاتون کے، اور گھر میں ہو بھی اکیلی، تو اس بیچاری پہ کیا گزرتی ہے۔
چلو گھر میں کوئی ساس ہو کوئی نند ہو تو بچوں کو پیار کرتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. دادا نے, نانی نے, دادی نے ایک بچہ اٹھا لیا, ایک دوسرے نے اٹھا لیا, خاتون نے کام کاج کر لیا. اب تو کام کاج کا دور بھی نہیں رہا, کیا کام کاج ہوتا ہے. اور سیدہ فاطمہ تو چکی بھی چلاتی تھی, اور چکی چلاتی تھی گٹھلیاں پیستی تھی, گندم نہیں گٹھلیاں, دلیا بناتی تھی علی کے گھوڑے کے لیے. ہاتھ میں گڑے پڑ گئے سیدہ فاطمہ کے, جھاڑو بھی خود لگانا ہے, کھانا بھی خود بنانا ہے. جب میسر آیا تو بنا لیا. اکثر تو گھروں میں فاقہ ہوتا تھا, جیسے حضور کے گھر میں فاقہ, ایسے شیر خدا کے گھر میں فاقہ. جنگ میں غنیمت میں کو غلام اور باندیاں آ گئی. علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ بابا کے پاس جاؤ, مسلمانوں کو ہی دے رہی ہیں, کوئی باندی لے آؤ, کوئی غلام لے آؤ, تمہیں مدد مل جائے گی, کام کاج میں سہولت ہو جائے گی. سیدہ فاطمہ گھر تشریف لائیں, حضور علیہ السلام کے گھر. بعض روایات میں آتا ہے حضور موجود نہیں تھے, بعض میں آتا ہے شرما گئیں, کیسے مانگوں. حیا اور غیرت والی بیٹیاں اپنے ماں باپ پہ بھی بوجھ نہیں بنتی. کئی بچیاں اس دور میں دیکھیں بیچاری بھوک برداشت کر لیتی ہیں, اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتی, اپنے گھر کا حظ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتاتی. بعض ظلم سہ لیتی ہیں, اندر ہی اندر روتی رہتی ہیں بیچاری, ماں باپ کو پریشان نہیں کرتی. سیدہ عائشہ سے کہے آئی, عائشہ یوں یوں بات ہے, مجھے علی نے بھیجا ہے, حضور سے کہنا اگر ہو سکے تو کوئی غلام کوئی باندی مجھے بھی عطا ہو جائے. حضور رات کو دیر سے تشریف لائے. جیسے ہی آئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچایا. حضور گھر بیٹھے نہیں, بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. میرے آقا فوراً اٹھے اور حضرت علی کے گھر آئے, بی بی فاطمہ کے گھر آئے. یہ دونوں سو چکے تھے اور گھر میں داخل ہوئے. سیدہ کہتی ہیں ہم اٹھنے لگے, حضور نے فرمایا نہیں نہیں اٹھنا نہیں, الا مضاجعکما, اپنے بستر پہ لیٹی رہو, دونوں لیٹے رہو. حضور بیٹھ گئے, میں لیٹی تھی, حضور کا پاؤں مجھے لگ رہا تھا. حتی وجدت برد اناملہ فی صدری, مجھے اپنے سینے میں حضور کے انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. اور میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے تمہارا یہ پیغام ملا ہے, مجھے یہ پیغام ملا ہے تو سن لو. غلام میرے پاس آئے, باندیاں آئیں. واللہ لا اعطیکما, اللہ کی قسم غلام باندیاں ضرور آئی ہیں لیکن میں تمہیں نہیں دوں گا. کیوں؟ بیٹی کو نہیں دے رہے, داماد کو نہیں دے رہے. قسم اٹھا کے کہا واللہ لا اعطیکما, اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا. کیوں؟ فرمایا وَأَهْلُ الصُّفَّةِ تَطْوِي بُطُونُهُمْ مِنَ الْجُوعِ, میرے مدرسے صفہ کے طالب علم ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے خالی ہیں اور ان کی انتڑیاں ایک دوسرے کو لپٹی ہوئی ہیں. وہ میرے مدرسے کے قرآن پڑھنے والے طلبہ بھوکے رہے اور میں تمہیں غلام اور باندیاں دوں, میں یہ قطع نہیں کروں گا. انی لأبیعہم, میں ان کو بیچوں گا اور ان کے پیسے میں ان قرآن کے طلبہ پہ خرچ کروں گا. یہ حدیث میں آتا ہے. ہاں میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں, میں تمہیں غلام اور باندیوں سے بہتر چیز دیتا ہوں, وہ لے لو مجھ سے. فاطمہ بھی کوئی دنیا پرست تو تھی نہیں, خاتون جنت, حضور کی لخت جگر تھیں. فرمایا آقا مجھے ضرور دیجئے, مجھے قبول ہے, خوشی سے قبول کروں گی. اذا آویتما الى مضاجعکما فلیتسبحا 33. جب سونے لگو نا رات کو, جب رات کو بستر پہ سونے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو,
33 دفعہ الحمدللہ دونوں پڑھ لیا کرو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے غلام سے، باندیوں سے، دنیا کی دولت سے افضل اور بہتر ہے. یہ ہے تسبیح فاطمی. وہ تھی مہر فاطمی، یہ ہے تسبیح فاطمی. اپنی بچیوں کو سکھا دو، اپنے بچوں کو سکھا دو، خود بھی عمل کیا کرو. جب رات کو سونے لگو تو دعا پڑھو. دعائیں بھی مختلف حدیث میں آتی ہیں. بسمک اللہم انی اموت و احیا، یہ بھی دعا ہے. اور ایک اور دعا بھی حدیث میں آتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. حضور نے فرمایا جو باوضو ہو کر بستر پر آئے، دائیں کروٹ لیٹے اور یہ دعا پڑھے، اگر یہ دعا پڑھ کر وہ سو گیا اور اسے موت آ گئی تو اس کی موت اسلام پر آئی. اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی اور دائیں کروٹ لیٹ گیا، اسے موت آئی تو اسلام پہ مر آئی. ہاں، بعض چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، کر لو موت بڑی مبارک ہو جاتی. حضور نے فرمایا جو 25 بار یہ دعا پڑھ لے، اسے اس دن اگر موت آ گئی تو شہادت کی موت ہے. بڑی آسان سی دعا، 25 بار پڑھ لے. اللہم بارک لی فیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت. یہ کتنی آسان دعا ہے. اللہم بارک لی فی الموت، بعض روایت میں فیما بعد الموت بھی ہے. یا اللہ میری موت میں مجھے برکت دے. جس نے 25 بار پڑھ لیا اور اس کو موت آ گئی تو شہادت کی موت آئی. سبحان اللہ کا. طلباء کا بھی خیال رکھا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی درس عبرت. قرآن کے طلباء کی برکت سے حدیث میں آتا ہے اللہ سب کو رزق دیتے ہیں، سب کو روزیاں دیتے ہیں. خدا کی قسم میں بہت ڈرتا ہوں، آج طلباء نہیں ہے، چھٹی ہے، میں بہت ڈرتا ہوں. اور میرے ساتھی مدرسے کے طلباء اساتذہ گواہ ہیں، جتنا بہترین معیار کا کھانا ہمارے ہاں بنتا ہے بہت کم مدرسوں میں بنتا ہے. پچھلے سال حالانکہ چندے پر نظام چلانا کوئی آسان نہیں ہوتا، پچھلے سال میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہفتے میں ایک دن انہیں زردہ پلاؤ کھلانا ہے، جیسے بھی کرو. 40 من چاول ہمارے لگتے رہے مہینے کے، ہم انہیں زردہ پلاؤ کھلاتے رہے. آخر میں پیسے ختم ہو گئے، تنگ ہوئے تو میں نے پھر 15 دن کے بعد زردہ کر دیا، پلاؤ ہر ہفتے ملتا رہا. ہفتے میں ایک دن میں نے کہا یہ ریڈیو پہ جاتی ہیں چاول چھولے کھانے، بچوں کو شوق ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن چاول چھولے کھلاؤ. وہ میں نے یہاں جو اچھا چاول چھولے والا ہے وہ بڑی محبت کرتا ہے ہم سے، ہمارے اڈے والی مسجد کا کرایہ دار بھی ہے، اس کو بلایا. میں نے کہا بھائی ہمارے باورچیوں کو سکھا دو، جیسے تم چاول چھولے بناتے ہو ایسے یہ بنائیں. تو وہ آیا، اس نے ایک دن کھڑے ہو کر بنوایا اور پھر اسی معیار کے میں ان کو کھلاتا. ہفتے میں ایک دن میں نے کہا ان کو قیمہ یا کوفتے کھلاؤ، گوشت کھلاؤ، سبزیاں کھلاؤ، دال کھلاؤ. حضور یہ چاہتے تھے کہ قرآن کے طلبہ بھوکے نہ رہیں، اس سے برکت ہوگی، اور برکت ہوئی اس سے الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ تسبیح فاطمی حضرت علی کی برکت سے امت کو نصیب ہوئی. اور بعض روایات میں آتا ہے ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. اور بعض روایات میں آتا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھو. اور بعض روایات میں آتا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. کبھی یہ کر لینا چاہیے، کبھی وہ کر لینا چاہیے. حضرت علی کے کیا کیا فضائل بیان کروں، وقت ختم ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو کوئی جھوٹی روایات بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. قرآن و حدیث کا بڑا وافر ذخیرہ علی کی شان میں موجود ہے. ہم علی کی شان مانتے لیکن ہم علی کو خدا نہیں بناتے. قرآن نے منع کیا، حضور نے منع کیا، خود علی نے منع کیا. ہم علی کو چوتھا خلیفہ مانتے. علی نے تینوں خلیفوں کے ہاتھ پہ بیعت.
हुजूर ने अली के बारे में फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली है, चीफ जस्टिस इस उम्मत के अलीउल मुर्तदा हैं, ये इनकी निराली शान है। वाक़ज़ाहुम अली, फरमाया अली तुम यमन जाओ। हजरत मुझे तो फैसला करना नहीं आता, सीने पे हाथ रखा। अली कहते हैं उस दिन से कोई बड़े से बड़ा मुश्किल मुअम्मा भी आया, नबी की दुआ की बरकत से अली ने ऐसा फैसला किया कि दुनिया हैरान हो गई। और हुजूर के मुहिब भी हैं, अल्लाह के मुहिब भी हैं, महबूब भी हैं। खैबर में हुजूर ने फरमाया था कल मैं ऐसे बंदे को झंडा दूंगा जिसके हाथ पे फतह भी होगी, वो बंदा ऐसे होगा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। पूरे सहाबा को एजाज का इंतजार था, किसको ये मकाम मिलता है। हुजूर ने अली को झंडा थमाया मरहब के मुकाबले में, और फरमाया जब मरहब बड़ा पहलवान, मैं उस किले पे भी गया हूं खैबर में, एक सफर में खैबर में मैं उस किले मरहब के किले पे गया, आज तक वो किला खड़ा हुआ है। बाबा मर्जी है सऊदियों की, रखने पे आए तो मरहब का किला रख दिया है, डहाने पे आए तो सहाबा के घर और हुजूर के आसार डहा दिए। बादशाह जो हुए, मरहब का किला आज भी खड़ा हुआ है। वो बाहर निकला, उसने कहा जानते हो मैं कौन हूं? मैं मरहब हूं। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा शाकी सलाह बतलुम मुजर्रबू, मैं वो हूँ कि मुझे मरहब कहते हैं, मैं बड़ा बहादुर जंगजू और हथियार पहने हुए हूँ। हज़रत अली ने फरमाया हाँ जानता हूँ। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे गाबातिन करीहिल मंजरा, मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरा नाम भी मेरी माँ ने हैदर रखा है। जंगल के शेरों की तरह हूँ, कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा, जंगल के उन शेरों की तरह हूँ जिन्हें देख के लोगों को डर लगता है। और फिर मारी तलवार और वो उसकी गर्दन कट के गिरी और नारा बुलंद हुआ अल्लाहु अकबर, और खैबर का किला फतह हो गया। अल्लाह ने ये एजाज भी अली को दिया। चीफ जस्टिस भी अली हैं, यमन का काजी बना के भेजा। और अजीब अजीब फैसले इनके, तारीखी रिवायात है, फजाइल में तारीखी रिवायात बयान किए जा सकते हैं। उक़बा बिन अबी उक़बा फौत हो गए, उनके जनाजे में जा रही हैं, हजरत उमर साथ हैं। जरा तवज्जो रहे, बड़ी अहम बात है, ये बातें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हजरत उमर साथ हैं, जनाजे में जा रहे हैं, साथ एक बंदा जा रहा है, उसका ओ मियाँ उक़बा फौत हो गए, तेरी बीवी तुझ पर हराम हो गई। उक़बा फौत हो गए, तेरी बीवी तुझ पे हराम हो गई। हजरत उमर कहने लगे अली फौत हुए उक़बा और हराम हो गई इसकी बीवी इस पर, दूसरे एक की मौत से दूसरे की बीवी कैसे हराम हो गई? हजरत अली मुस्करा पड़े। ज़िहानत देखें अली अल मुर्तज़ा की। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन बात यह है कि ये शख्स हजरत उक़बा का ग़ुलाम है और इसकी जो बीवी है वो हजरत उक़बा की रिश्तेदार है और आज़ाद है। उनकी वफ़ात के बाद इसकी जो बीवी है उसकी विरासत में, उसका विरासत में हिस्सा है, उक़बा से विरासत में बोलो हिस्सा है, और उनके विरासत के माल में ये गुलाम भी है। गोया बीवी अपने गुलाम के कुछ हिस्से की मालिक बन गई, इसलिए निकाह खत्म हो गया। क्या ज़िहानत है, आप समझे नहीं बात? भाई निकाह अपने मालिक से नहीं होता, मालिक से निकाह नहीं होता, तो ये मालिका बन गई अपने शौहर की, लिहाजा निकाह खत्म हो गया। दो आदमी, एक और अजीब फैसला किया हजरत अली ने, जरा तवज्जो रखिए, बड़ा दिलचस्प फैसला है। फैसले तो बहुत सारे हैं, दो तीन फैसले आपको सुनाता हूं, बात खत्म करता हूं। एक आदमी 5 रोटियां लाया घर से, दूसरा 3 रोटियां लाया। आओ भाई मिलके खाना खाते हैं। खाना खाने बैठ गए, 8 रोटियां थी। एक मेहमान गुजरा, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, ने कहा वालेकुम सलाम, ने कहा आओ हजरत खाना खाओ। वो बैठ गया खाना खाने।
کوئی ہماری طرح تو تھا نہیں نا، ہم تو پوچھتے کھانا تو نہیں کھائیں گے، وہ کہتا نہیں کھائیں گے، نہیں انہوں نے کہا کھانا کھائیں، تو وہ بیچارہ بیٹھ گیا، اس نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے اس نے 8 درہم ان کو دے دیے کہ میں نے تمہارا کھانا کھایا ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ آپ قبول کر لیں، 8 درہم۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا بھی ٹھیک ہے، آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ یہ 8 ہیں، 8 روٹیاں تھیں، 5 روٹیاں میری تھی، لہذا 5 میرے 3 تیرے، 5 درہم میں لے لیتا ہوں 3 تم لے لو۔ دوسرے نے کہا نہیں یہ تو آدھو آدھ ہوں گے، آدھے تیرے آدھے میرے، اس کو یہ پتہ تھوڑی تھا کہ میری 3 ہیں تیری 5 ہیں، لہذا آدھے تیرے آدھے میرے۔ پہلا ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں بھائی میں تو آدھے نہیں دوں گا، میری 5 روٹیاں تھیں میرے 5 روپے، تیری 3 روٹیاں تھیں تیری 3 روپے، 3 درہم۔ لڑتے لڑتے حضرت علی کے پاس آ گئے، امیر المومنین فیصلہ کر لیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا اس 3 روٹیوں والوں سے، میاں یہ جیسے کہہ رہا ہے لے لو، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے لے لو ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں تو یہ نہیں لیتا، میرا تو آدھا ایک حق بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ورنہ تجھے 1 روپیہ ملے گا۔ اس نے کہا امیر المومنین میرے اور اس کے درمیان آپ حق کا فیصلہ کریں، میں 3 پہ راضی نہیں ہوا، 1 کیسے بنتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں تو تجھے 3 دلوا رہا تھا، اب تو نے خود کہا حق کا فیصلہ کرو، تو اب حق کا فیصلہ میں کرنے لگا ہوں، سن لے۔ فرمایا کہ کل روٹیاں کتنی تھیں؟ 8۔ کھانے والے کتنے تھے؟ 3۔ تو کتنے حصے ہو گئے؟ 24۔ 8 دیا بولو 24۔ 24 حصے ہیں، اور روٹیاں تمہاری کتنی ہیں؟ اس کی ہیں 5 تیری ہے 3، اور تیری جو 3 روٹیاں ہیں اس کے کل حصے بن گئے 9۔ اس کے کتنے حصے بن گئے بولو؟ 9 میں سے 8 حصے تو اپنے کھا چکا، 3 بندے کھانے والے تھے نا۔ آپ کی بھی ریاضی کمزور ہے، ذرا غور کرو سمجھو بھائی، 3 بندے کھانے والے، 8 روٹیاں، کتنے حصے کل بن گئے؟ 24۔ ہر ایک نے 8 حصے کھائے، کل حصے بن گئے 24، اور اس کی روٹیاں ہیں 3، اور 3 کو 3 آدمیوں نے کھایا تو حصے بنتے ہیں 9۔ حصے ہیں 9 میں سے 8 حصے تو کھا چکا ہے، باقی تیرا حصہ بنتا ہے 1 روپیہ ملے گا 1، اور جس کی ہیں 5 روٹیاں اس کے حصے بنتے ہیں 8، اور اس کی روٹیاں ہیں 5، اور 5 کو 3 کے ساتھ ضرب دو تو کل حصے اس کے 15 بنتے تھے، کھائے اس نے 8، باقی بچے 7، لہذا 7 روپے اس کے، 1 روپے تیرا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا جی سمجھ آ گیا، قبول ہے مجھے۔ یہ علی کے فیصلے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک اور بڑا عجیب مقدمہ آ گیا، ججوں کو بڑے عجیب عجیب مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک کیس آیا۔ کیس کیا ہے؟ ایک شخص روڈ پہ کھڑا ہے اور کھڑے ہو کر دعا کرا ہے، اللہم افتح بینی و بین امی، یا اللہ میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف کر، فیصلہ کر۔ حضرت عمر نے سنا اور فرمایا او نالائق، تو اپنی ماں کو بد دعائیں دے رہا ہے، کیوں ماں کو بد دعا دے رہا ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین میری ماں نے 9 مہینے مجھے پیٹ میں رکھا، 2 سال مجھے دودھ پلایا، جب مجھے شعور آیا اور میں بڑا ہوا تو وہ مجھے بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے، کہتی ہے تو میرا بیٹا کوئی نہیں، وہ مجھے بیٹا ہی نہیں بناتی۔ حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ اس کی ماں کو، اور اس کو کہو اپنے 4 بھائی بھی لے آئے اور محلے کے 40 آدمی بھی لے آئے۔ سب پیش کر دیے گئے امیر المومنین کے دربار میں۔ فرمایا ہاں تو کیا کہتا ہے؟ اس نے پھر اپنی بات دہرائی۔ اس نے کہا میری ماں ہے، میں 9 مہینے اس کے پیٹ میں رہا، 2 سال اس نے مجھے دودھ پلایا، میں جب بڑا ہو گیا یہ اب منکر ہے، کہتی ہے میری کوئی اولاد نہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا عورت سے تو بتا، اس نے کہا امیر المومنین میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی، یہ سارے گواہ ہیں، میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی، میری تو کوئی اولاد نہیں، یہ میرا کوئی بیٹا نہیں۔ وہ رونے لگ گیا،
امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا میاں اس کے بھائی بتائیں، یہ محلے دار بتائیں۔ 40 کے 40 آدمیوں نے کہا اس کی کوئی شادی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ امیر المومنین بڑے پریشان، فرمایا اس کو جیل میں لے جاؤ، اسے انکوائری ہوگی، تحقیق ہوگی، اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو گویا کہ یہ اپنی ماں پہ زنا کا الزام لگا رہا ہے، اس پر حد جاری ہوگی، عورت پہ گویا کہ زنا کا الزام لگا رہا ہے، اس کی شادی کوئی نہیں ہوئی اور یہ کہتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، اس پہ حد جاری ہوگی۔ اس کو گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہیں، وہ روتا ہوا جا رہا ہے، راستے میں حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہو؟ حضرت علی کو سپاہیوں نے کہا امیر المؤمنین کا حکم ہے، یہ ماجرا ہے۔ فرمایا اس کو لے چلو دوبارہ امیر المؤمنین کے پاس۔ حضرت عمر نے کہا کیوں واپس لائے ہو؟ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا واپس لے چلو۔ کہا اچھا اگر علی نے کہا ہے تو علی کا حق ہے۔ اتنے میں حضرت علی آ گئے، کہنے لگے امیر المؤمنین اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، تم فیصلہ کر دو، آپ فیصلہ کر دیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے لیکن مجھے ماں نہیں بناتی۔ عورت کو بلایا تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا یہ 44 بندے گواہ ہیں، میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تیری شادی کوئی نہیں ہوئی؟ کوئی نہیں ہوئی۔ میں جو فیصلہ کر دوں قبول کرو گے؟ دونوں نے کہا ہم قبول کریں گے۔ فرمایا بیٹھو یہاں، میں علی اس لڑکے کا اس عورت سے نکاح کرتا ہوں، قمبر جاؤ میرے گھر سے 500 درہم لے کے آؤ۔ وہ لے کے آ گئے، کہا یہ تمہارا حق مہر بھی میں دے رہا ہوں، اس لڑکے کا اس عورت سے میں نکاح کر رہا ہوں۔ اس لڑکا اٹھا، اس نے عورت کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا دیکھو میں نکاح کر رہا ہوں اور صبح مجھے ملو تو میں دیکھوں کہ تو نے غسل کیا ہوا ہے، تو نے حق کے زوجیت ادا کیا ہوا ہے، اور اگر تیرا غسل نہ ہوا اور تو نشانی نہ ہوئی زفاف کی تو تیری پٹائی لگے گی۔ اس نے تو ہاتھ پکڑ لیا، عورت کانپنے لگ گئی، چیخنے لگ گئی، چلانے لگ گئی، کہنے لگے علی میری بات سن لو، امیر المؤمنین میری بات سن لو، یہ میرا بیٹا ہے، میرا فلاں گھٹیا آدمی سے انہوں نے نکاح کرا دیا تھا، اس سے یہ میرا ہوا، اور پھر مجھے کہہ دیا تھا کہ تو اس سے نکاح سے انکار کر دے، میں نے اس لیے انکار کیا تھا، اللہ کے لیے یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کے ساتھ نہ بھیجو۔ لو بھئی، حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی، میری امت کا سب سے بڑا جج علی المرتضیٰ ہے، اور علی المرتضیٰ نے یہ مشکل فیصلے کی۔ یہ حضرت علی کا کمال ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، علی نے اپنی مسجد کو الگ نہیں بنائی، علی نے کوئی امام بارگاہ نہیں بنایا، مسجد نبوی کے نمازی رہے، ابو بکر عمر کے پیچھے نمازیں ادا کی، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ علی کا کوئی الگ قرآن نہیں تھا، علی کا کوئی الگ دین نہیں تھا۔ حضرت علی کے خلافت میں کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا تھا علی کا قرآن الگ ہے، تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا امیر المومنین آپ کے پاس کوئی خاص علم ہے؟ تو فرمایا نہیں، صریح حدیث ہے، الا فہم اوتیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ، فرمایا میرے پاس کوئی الگ علم نہیں ہے، میں وہی قرآن پڑھتا ہوں، میرے پاس بھی وہی علم ہے، البتہ ایک سمجھ اور علم جو اللہ ایک مسلمان کو دیتے ہیں، اللہ نے مجھے وہ دی، یا یہ صحیفہ ہے جو حضور نے لکھوایا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس صحیفے میں دیت کے احکام ہیں، قصاص کے احکام ہیں، العقل، عقل
قصاص اور دیت کو کہتے ہیں، دیت اور قصاص کے احکام ہیں۔ تو علی نے بتلا دیا کہ میرا کوئی الگ سے دین نہیں، میں کوئی امت سے کٹا ہوا نہیں، اسی معاشرے کا حصہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان سارے اکابر کی سیرت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری ایک مسئلہ سن لو، رمضان گزرا، جیسے جمعہ پڑھنے آئے ہو، جمعے سے پہلے سنتیں پڑھو گے، جمعے کے بعد بھی سنتیں پڑھو گے۔ یہ سنتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو سنتوں سے پوری کر لی جائے، قیامت میں پوری کر لی جائے گی، نوافل سے پوری کر لی جائے گی۔ ایسے ہی رمضان کے روزے گزرے، حضور شعبان کے روزے بھی رکھتے تھے، حضور شوال کے بھی 6 روزے رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ 6 من الشوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کوئی 6 روزے لگاتار رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، شوال کے 6 روزے رکھے، فَكَأَنَّهُ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، وہ یوں سمجھے اس نے پوری عمر روزے رکھے، ہمیشہ روزے رکھے۔ تو یہ شوال کے 6 روزے بھی مستحب ہیں۔ اللہ ہمیں پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔